السلام علیکم ناظرین، سید ذوالفقار عباس المعروف زلفی بخاری اور محترمہ ایمان طاہر صاحبہ نے حلقہ N50 میں خطابات کیے ہیں۔ یہ وہ حلقہ ہے جہاں یہ دونوں پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں۔ ٹکٹ کس کو ملتا ہے یہ تو بعد کی بات ہے، لیکن دونوں کے خطابات آپ کو سناتا ہوں تاکہ آپ کسی نتیجے پہ پہنچ سکیں کہ کون سا امیدوار آپ کے لیے موزوں ہے۔ جی، حقیقی پی ٹی آئی ہے جس کا نظریہ پی ٹی آئی ہے، جو خان صاحب کے اور اپنے اچھے اور برے وقت میں خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہو، چاہے ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، یا پارٹی کے ساتھ اونچ نیچ ہو رہی ہو، لیکن وہ اپنے نظریے اور اپنے پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوں۔ یہ وہ پی ٹی آئی ہے اور یہ واحد نظریہ ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ جب آپ پہ مشکل وقت آئے گا آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ یہ وہ پی ٹی آئی نہیں ہے کہ یہاں سے ووٹ لے کے کہیں اور بھاگ جائیں گے، یہ یہی رہیں گے۔ یہ سارے جو آپ کے نمائندے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس اور کہیں نہیں ہے جانے کے لیے، نہ یہ کوئی اور حلقے پہ کوشش کر رہے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہی ہمارا حلقہ ہے، یا ہی ہم محنت کریں گے، یا ہی ہم لوگوں کی تکلیفوں کے اوپر پہرا دیں گے اور ادھر ہی رہیں گے، اور کوئی چیز ہم کوئی منافقت نہیں کریں گے۔ جو اس حلقے کی سب سے بڑی بدقسمتی رہی ہے وہ یہی ہے کہ وہ یہ ایک سیاسی یتیم ہے۔ چاہے آپ 10 سال پہلے دیکھ لیں، 15 سال پہلے دیکھ لیں، جو بھی کوئی سی ایم آیا یا کوئی پی ایم آیا یا کوئی ڈیفیکٹو سی ایم بنا، میں تو پہاڑ کے اس طرف بھی بات کرتا ہوں، اٹک شہر ہو گیا، دوسرا حلقہ ہو گیا ہمارا۔ یہ کیا وجہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے نام اور اتنی بڑی بڑی بھڑکیں یہاں سے ماری جاتی ہیں، لیکن سب سے پیچھے اٹک رہ چکا ہے کہ اٹک کی بہتری نہیں آ سکتی جب تک آپ کی یہاں 50 اور لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہو جو بولے زلفی بخاری اگر آپ کام نہیں کر رہے تو 10 اور ہمارے پاس کینڈیڈیٹس ہیں جو NA پہ آ سکتے ہیں۔ شہروں میں تو جلدی شعور آ جاتا ہے، ہمارے علاقوں میں ہم سیاستدان فائدہ اٹھاتے ہیں، پبلک بھول جاتے ہیں کہ ہم نمائندے کے نوکر ہیں اور ہم پنے خان بن جاتے ہیں، اور پھر صرف ہم اپنے چند کر پینچوں کو تھوڑی سی یہاں نوکریاں دے دیتے ہیں، کوئی روڈ یہاں دے دیتے ہیں، گلیاں یہاں دے دیتے ہیں، اس کو علاقے کا مائے باپ بنا دیتے ہیں اور باقیوں پہ انتقامی سیاست کرتے ہیں۔ یہ اٹک کی سیاست آج سے نہیں 20 سال سے میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں یہ سیاست بدلوں گا، چاہے جو بھی ہو، میرا جو کچھ بھی کرنا کر لیں۔ میں نے N50 اپنا حلقہ مرتے دم تک چنا ہے، یاد رکھیں یہ کوئی ایک الیکشن کی مار نہیں ہے۔ میں یہاں کوئی الیکشن جیت کے اسلام آباد نہیں بھاگ جاؤں گا، یا اگر میں 2 سیٹوں سے لڑوں تو یہ حلقہ چھوڑ کے وہاں نہیں چلا جاؤں گا اٹک کے اس پہاڑ کے پیچھے کہ نہیں جی وہ آسان حلقہ ہے زیادہ، تو میں اپنے اور پھر مجھے 20 سال بعد یاد آئے گا یہ تو میرا بھائی حلقہ ہے، میں واپس یہاں چھلانگ مار دوں، یہ نہیں ہوگا۔ لیکن میں اپنے بزرگوں بھائیوں آپ کو ایک چیز بڑی واضح بتاتا ہوں کہ اس میں ہمارا کوئی شکریہ نہیں بنتا۔ یہ بجلی، گیس، سڑکیں، گلیاں، روزگار، یہ آپ کا حق ہے اور ہمارا فرض ہے کہ آپ کو یہ حق آپ کی دہلیز پہ پہنچایا جائے۔ اس ضلع کا بچہ بزرگ، مائیں، بہنیں، بچیاں سب اس بات کی گواہ ہیں، اور سب کی جو امیدوں کا مرکز ہے وہ میجر طاہر صادق ہے۔ میں یہ بھی آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ جو بجلی کا فنڈ ہے یہ ہمیں صرف 2 ماہ کے لیے بحال کیا گیا، اور اس 2 ماہ میں یہ ہمارے قائد میجر طاہر صادق کا ویژن ہے کہ 2 ماہ کے اندر ہم نے 30 کروڑ سے زائد بجلی منظور کرائی، اور جو 80% بجلی ہے، 80% بجلی جو ہے وہ تحصیل جنڈ کی تھی۔ وہی بجلی کی سکیمز ہیں جو 2018 سے چل رہی تھی، اور وہ شخص جو زبردستی کا اس حلقے کا امیدوار بنا بیٹھا ہے، اس شخص نے ہر قسم کا زور لگایا آپ کو بجلی کی فراہمی سے محروم رکھا جائے۔ تو جو شخص غریبوں کے کاموں میں رکاوٹ ڈالے، جو شخص نہ خود اہلیت اور قابلیت رکھتا ہو اور جو قابلیت اور اہلیت رکھتے ہوں ان کے رستے میں روڑے اٹکائے، تو آپ اللہ پہ یقین کریں
کہ اس شخص کا مقدر ناکامی ہی ہے، اور آپ سب نے دیکھا کہ کس طرح آج وہ شخص ناکام اور نامراد پھر رہا ہے، کہ سیاست میں آپ کے سیاسی مخالف ہوتے ہیں۔ شیخ آفتاب صاحب بھی ہمارے سیاسی حریف ہیں، ہم ان کے خلاف الیکشن لڑتے ہیں، ملک سہیل کے خلاف ہم الیکشن لڑتے ہیں، چودھری شیر علی صاحب کے خلاف ہم الیکشن لڑتے ہیں، جہانگیر خان زادہ ہمارے مخالف ہیں۔ لیکن سیاسی مخالف ہونا اور منافق ہونا دو مختلف چیزیں ہیں۔ مخالف کے ساتھ آپ بیٹھ بھی سکتے ہو، مخالف سے آپ سلام بھی لے سکتے ہو، لیکن کیا کوئی منافق کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے؟ کیا ہم منافق سے سلام لیں؟ کیا ہم منافقوں کو اپنی صفوں میں کھڑا کر سکتے ہیں؟ تو منافق کے لیے نہ پاکستان تحریک انصاف میں کوئی جگہ ہے اور نہ ہی اٹک میں کوئی جگہ ہے۔ یہ بات اس طرح ہے جس طرح کہ عیاں ہے اور لکھی ہوئی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے جب بھی ہمیں موقع ملا، آپ سب اس بات کی گواہ ہیں کہ آپ کی وہ خدمت ہوئی جس کا آپ نے سوچا بھی نہیں تھا۔ سڑکیں، بجلیاں، نالیاں، گلیاں یہ سب بھی بنتی رہتی ہیں، لیکن سب سے اہم کام، سب سے جو آپ کی بڑھ کر ہم نے خدمت کی ہے میرے والد میجر طاہر صادق نے، وہ آپ کے بچوں کو، آپ کی بچیوں کو باعزت روزگار فراہم کرنا۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بہن کا آپ سے یہ وعدہ ہے کہ جب بھی ہمیں موقع ملا، آپ کی بجلی، گیس، سڑکیں تو ہوں گی، لیکن سب سے بڑھ کر جو ہمارا مشن ہے، جو آپ کے بچے پڑھ لکھ کر گھروں میں بے روزگار بیٹھے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ میجر طاہر صادق وسیلہ بنیں گے اور اللہ کی مدد شامل ہوگی تو آپ کے بچوں کو انشاءاللہ تعالیٰ باعزت روزگار فراہم کیا جائے گا۔ یہ شخص جو زبردستی کا امیدوار بنا ہوا ہے، جس نے 40 سال برطانیہ میں گزارے ہیں اور اچانک سے اس حلقے میں لینڈ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میرا حلقہ ہے، اس نے یہ بات واضح الفاظ میں کہی کہ ایک تو ہماری برادری کا ذکر کیا کہ برادریوں سے باہر آ جائے۔ اس چیز کا اعتراف ہے کہ ضلع اٹک کی ہر یونین کونسل میں، ہر تحصیل میں، ہر دیہات میں میجر طاہر صادق کی برادری موجود ہے۔ تو اس کو ہماری برادری کی بڑی تکلیف آئی ہوئی ہے، تو میں اس کو یہ بات واضح کر دوں کہ ہماری برادری صرف کھٹر برادری نہیں ہے، الحمدللہ یہ بات سچ ہے اس کی کہ ہماری برادری ٹھٹا سے شروع ہوتی ہے، ناڑا، بسال، مٹھیال، سگری، ناڑا، اور ادھر اگر آپ چلے جائیں بالکل دوسری سائڈ پہ تو کتبال، جنگ، باتر، یا ساری ہماری برادری جو ہے وہ ہر جگہ پہ جو ہے وہ موجود ہے۔ لیکن میں یہ بات واضح کر دوں کہ صرف کھٹر برادری ہماری برادری نہیں ہے، یہ جو سپتین شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی میری برادری ہے، یہ جو ملک جمشید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی ہماری برادری ہے، جو ہمارے بھائی بزرگ آپ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں آپ بھی ہماری برادری ہیں۔ ضلع اٹک میں ہر برادری ہماری برادری ہے کیونکہ یہ ہمارے گھر کے لوگ ہیں، ہم ان کی غمی خوشی میں شامل ہیں، ہم ان کی تکلیف جو ان کو تکلیف ہوتی ہے وہ میرے والد میجر طاہر صادق بھی وہ تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ تو آپ کو اتنا ہماری برادری سے خائف تو آپ ہیں، لیکن اتنا جلنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو ہماری برادری سے۔ دوسری بات جو انہوں نے کہی کہ الیکٹیبلز کہ جو جیتنے والے لوگ ہیں، الیکٹیبلز کی اور وننگ ہارسز اور سیاسی جائنٹ۔ وننگ ہارسز پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ جیتنے والا جمشید کیا ہوتا ہے جی؟ جیتنے والا گھوڑا، کہ جیتنے والے گھوڑوں اور ان کی سیاست سے باہر آئے۔ تو یہ اعتراف مائی ڈیئر آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس چیز کا اعتراف کر لیا کہ ضلع جو کہ پورے پاکستان کو اس چیز کا پتا تھا، لیکن آپ نے بھی اس بات کا اعتراف کر لیا کہ ضلع اٹک میں وننگ ہارس میجر طاہر صادق ہے۔ تو آپ نے جیتنے والے گھوڑے اور ہارنے والے کھوتے کا فرق خود ظاہر کر دیا الحمدللہ۔ آپ کالی ڈلی سے شروع ہوں، تراب چلے جائیں، تراب سے آپ کتبال چلے جائیں جو ایک کونا ہے، وہاں سے آپ کوٹ سنکی چلے جائیں، پتھر کر یہ پورا ہمارا علاقہ اس NA50 پہ مشتمل ہے۔ میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ مجھے انگلیوں پہ پتہ ہے کہ آپ کے کیا مسائل ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے اس حلقے سے بھاری اکثریت سے کامیاب ہو کے، اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو جذبہ، جو محبت
آپ کے دلوں میں ہے، جو آپ کے چہروں پہ یہاں ہے، جس محبت اور شفقت سے آپ اپنی بہن اپنی بیٹی کو بلا رہے ہیں، مجھے اس بات کا پورا یقین ہے، اور میں یہ یقین سے کہتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل اور اللہ کے کرم سے مجھے یہ یقین ہے کہ میجر طاہر صادق سے زیادہ لیڈ سے آپ اپنی بہن اور بیٹی کو انشاءاللہ تعالی اس حلقے سے کامیاب کریں گے، اور آپ کی بہن اور آپ کی بیٹی کا آپ سے یہ وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ سے یہ رابطہ بھی رہے گا، اور انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے مسائل آپ کی دہلیز پر حل ہوں گے۔ 3.5 سال تمام تر زیادتیاں ہونے کے باوجود جب عمران خان صاحب پر مشکل وقت آیا تو میاں صاحب خان صاحب کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہو گئے۔